اصل میں ایک دوسرے کے لیے خنجر نہیں بننا چاہیے، اور سورہ رغد میں ہم نے باقاعدہ یہی پڑھا، آیت نمبر 18 میں بھی، 16 میں بھی اور 17 میں بھی، جس کا جو صحیح وہ تھا نچوڑ کہ انسان جو ہے وہ حق پر قائم رہے، اور حق ہی باقی رہ جاتا ہے، اور اس کے باقی رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اوروں کے لیے فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جب قرآن یہ بتلاتا ہے کہ جس چیز میں لوگوں کے لیے فائدہ ہو صرف وہی باقی رہتی ہے، جس طرح تانبے کا جاگ، سونے کا جاگ، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ نہ تھا، لہٰذا وہ جل گیا۔ سونے میں لوگوں کے لیے فائدہ تھا، لہٰذا وہ باقی رہ گیا۔ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بلائی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے ایسی ہدایات اور احکام مل جاتے ہیں جن میں اس شخص کے لیے دینی اور دنیاوی بھلائی موجود ہوتی ہیں، اور دوسری بھلائی یہ ہوتی ہے کہ اسے قلبی اطمینان اور حقیقی خوشی میسر آ جاتی ہے، اور آخرت میں جو اس سے بہتر سلوک ہوگا وہ تو ان چیزوں سے بھی زیادہ یقینی اور پائیدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا سرسری آسان حساب لے گا، ان پہ کوئی سختی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو ان کے مختلف ہیلوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ دنیا میں ختم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مومن کا اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کبھی کبھی دودھ کا نقصان ہونا، تیل کا گرنا، پیسے کا کچھ برتن ٹوٹنا، تو یہ گناہ کا ازالہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے نیک اعمال سے چھوٹے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس طرح اس میں تو بے شمار احادیثیں بھی موجود ہیں۔ اور جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو عمل نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تمام اچھے و برے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو کسی کی غیبت کی ہوگی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ان کو جب دکھایا گیا تھا کچھ لوگوں کو کہ فرشتے ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور انہی کو کھانے کو دیتے تھے، اور پھر کاٹتے تھے اور پھر انہی کو کھانے دیتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، اب قیامت تک یہ لوگ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے۔ تو اسی طرح نفس کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ والذین سورہ رغد میں ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ ہاں، خرچ بھی کرو اور صدقے دو، اور یہاں تک کہ لوگ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں، اور جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، تم لوگوں کو کوئی خوشی پہ بلائے تو بہانے نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ اس نے مجھ پہ پاؤں رکھا تو اس نے ترماس کو نیچے کر دیا، اور یہ جب ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے غم مت بنو، ایک دوسرے کے لیے خوشی بنو، آگ کو بھڑکنے کی کوشش مت کرو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور نافرمانوں کو اور لوگوں کو اذیت دینے والوں کو پسند نہیں کرتے۔